السلام علیکم دوستو، میں ہوں ثنا کاشف. ویلکم ٹو مائی چینل. جیسے کہ میرے ڈسکرپشن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، پھر بھی میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میرے چینل کا مقصد خاص کر اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات، اس پہ روشنی ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے فضائل کیا کیا ہیں، ان ناموں کے اسماء حسنہ سب واقف ہیں اس نام سے کہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو کہا جاتا ہے. تو میں جانتی ہوں ہر کوئی اپنے دین کے بارے میں بہت اچھے سے جانتا ہوتا ہے، خاص کر اللہ تعالیٰ سے تو ہر کوئی ہی واقف ہے، لیکن ہو سکتا ہے میری کوئی ایسی بات، اضافی بات جو آپ کے علم میں نہ ہو اور میری وجہ سے، میرے توسط سے وہ آپ تک پہنچے، اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوگی. میرے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، تو ہو سکتا ہے میرے پاس کوئی ایسی بات ہو، میری باتوں میں کوئی ایسی بات آپ کو اچھی لگے یا آپ کے نالج میں اضافہ کرنے کے وہ جو ہے نا کام آ سکے. تو جیسے کہ ہمیں جو ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو آج کا ہے، آج کل جو دور چل رہا ہے، اس میں جو ہے نا ہمارے ایمان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، بہت ہی زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ انسان جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے غفلت کی نیند میں جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا جو بہت اچھا اور آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اسماء حسنہ سے جتنا ہو سکے واقفیت حاصل کریں، کیونکہ جتنا ہم اسماء حسنہ کو جانیں گے اتنا جو ہے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان پختہ اور زیادہ سے، کیونکہ ہمیں جتنا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پتہ چلتا جائے گا ہمارا یقین اور سے اور زیادہ جو ہے نا اس پر بنتا جائے گا. جیسے آج کل اب آپ دیکھیں کہ جب کوئی پریشان ہوتا ہے اس کو صرف اتنا کہہ دو کہ فلاں آدمی سے میری جان پہچان ہے، میں تمہارا کام کروا دوں گا، تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، آپ کے پیچھے پیچھے پھرے گا، اس کو ایک راستہ مل جاتا ہے، اس کو ایک سہارا مل جاتا ہے. تو ہمارا سہارا تو ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو جب ہمیں اور کسی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو اگر ہم یہ چیز سمجھ جائیں، یہی ایمان ہمیں اس انسان کی بجائے اللہ تعالیٰ پہ ہو جائے، کہ پھر ہمیں کتنی شرم آئے گی اپنی حاجت کسی اور کے پاس لے جاتے ہوئے. ہمیں یہ ہوگا یہاں تک کہ اس انسان کے پاس جہاں ہم جائیں گے اس کو بھی اسی اللہ نے نوازنا ہے، تو وہ اللہ ہمیں بھی نواز سکتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے ایمان کو اور زیادہ جو ہے پختہ کر سکتی ہے، جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں علم حاصل کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو لفظ اللہ ہے، جیسے کہ میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ لفظ اللہ اور اس کی اصلیت کیا ہے. اس میں بہت سے محققین جو ہیں وہ کچھ اوریجن رکھتے ہیں، کچھ علماء کچھ اوریجن رکھتے ہیں. جو سب کا نچوڑ ہے اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا شان کے بارے میں اور اس کی حیثیت پہ ہی روشنی ڈالی گئی ہے. کسی میں بھی اس کی نیگلیجنس نہیں دکھائی گئی یا اس چیز کو اگنور نہیں کیا گیا. تو عام طور پر جو اہل علم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ آل سے اللہ ہے، اس کا معنی یعنی معبود. تو جو ہے نا اس کے اوپر آل کا اضافہ کر کے اسے اللہ قرار پایا ہے. لام جو ہے یہ تعریف عربی زبان کے قاعدے کے مطابق لام جب کسی چیز کے ساتھ لگا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جیسا ثانی کوئی نہیں ہے. یعنی ایک کتاب ہے، اگر اس کے ساتھ کتاب ہے، کتابیں بہت سی ہوتی ہیں، عام سی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کہہ دیں کہ الکتاب تو یعنی ایک خاص کتاب ہے، یعنی وہ قرآن پاک کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہوگی. اسی طرح لفظ لاہ کے اوپر جب ہم نے آل لگا دیا وہ اللہ بن گیا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی الوحید ہے، صرف وہی ذات باری تعالیٰ ہے جو پوری کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور وہی یہ کہلانے کے مستحق بھی ہیں. تو یہی ہمارے جو قاعدہ ہے وہی ہمارا کلمہ توحید بھی بن جاتا ہے اسی وجہ سے. اب جیسے کہ جو ہے اصل لفظ اللہ، اس کے بارے میں جو ہے امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اس کی اصل آل ہے، جس کے اوپر سے حمزہ کو ہٹا کے نا اس کے اوپر آل لگا کر اس کو ذاتی باری تعالیٰ کے لیے خاص قرار دے دیا گیا ہے. اب چلتے ہیں اس کے فضائل کی طرف. ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا اس کے فضائل سے بھی انسان کو بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے مائنڈ میں کلیئر ہو جاتی ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے فضل اللہ تعالیٰ کا یہی ہے اس کے نام کا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا عزت کے قابل ہے. وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا عزت کے قابل ہیں، ان کو عزت و تکریم سے ہی نوازا جائے اور وہ حق مستحق بھی ہیں. سب سے پہلا فضل تو یہی ہے کہ رحمت، رحیم اور کریم. وہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، بہت زیادہ رحیم اور کریم ہیں. وہ ہر ایک پہ رحم کرتے ہیں، معذور پہ، لاچار پہ، ہر ایک پہ وہ اپنا رحمت نہ رکھتے ہیں. وہ کسی کو جو بے جا پریشانی کرتے، کسی کو جو ہے نا کسی ستائے ہوئے کے زیادہ نہیں ستاتے، وہ الٹا اس پہ رحم کی بارشیں کر دیتے ہیں. دوسرا فضل جو ہے وہ عدل و انصاف ہے. ہمیں اس چیز کا ایمان ہونا چاہیے کہ عدل و انصاف ہی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی وابستہ ہے. صرف وہی انصاف کرنے والا ہے، وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی انصاف
نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جتنا بھی مرضی عادل اور جو ہے نا وہ مشہور ہو انصاف کرنے والا، وہ کہیں نہ کہیں چوک کر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط قرار دیا جاتا ہے. وہ اس کو سب علم ہوتا ہے کہ وہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، تو اس حساب سے انصاف وہ سب کے درمیان کرتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا جو ہے اس کا فضائل وہ یہ ہے کہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غائب پر علم رکھتے ہیں، غائب پر ہر چیز پر قادر ہیں. صرف غائب کا علم اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہے، اور کسی کو دنیا میں جو ہے غائب کا علم حاصل نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے. وہ بھی جانتے ہیں جو انسان کے علم میں ابھی تک نہیں ہے، یا وہ بھی جانتے ہیں جو انسان کے پس پردہ ہوا ہوتا ہے یا آنے والے وقت میں ہونا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے بعد اگر ان کے فضائل دیکھے جائیں تو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے علاوہ ان کی غیرت اور غضب، یعنی اللہ تعالیٰ کی غیرت، اللہ تعالیٰ بے حد غیرت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی ان کی غیرت کیا ہے کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرتے. شرک ان کی جو ہے نا شان کے خلاف ہے، یہی ان کی غیرت اور غضب کو جو ہے نا للکارتا ہے. اگر ہم شرک کریں گے تو ان کے غضب کے حقدار ٹھہریں گے. اس کے علاوہ سب سے آخری اور سب سے امپورٹنٹ جو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ مغفرت کرنے والا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہماری کوئی مغفرت کر نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کریں گے. ایز اے مسلم ہمارے نبی نے ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ یقین دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جتنی بار بھی توبہ کی جائے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. ایون کہ آخری سانس ٹوٹنے سے پہلے بھی انسان توبہ کر لے تو اس کی پچھلی گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں. شرط یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے سانس چلتے چلتے جو ہے نا وہ آپ توبہ کر لیں، اور اس چیز کو جو ہے نا اپنے لیے آگے کا سفر آسان کر کے پھر ہی جائیں. جب بھی توفیق، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے، جب بھی ہمیں توفیق ملے، جب بھی ہمیں ہدایت ملے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت رحیم اور کریم ہے. وہ ہمیں معاف کر دے گی، ہمارے سارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا، اور ہمیں جو ہے قبر کی آسانیاں بھی عطا ہوں گی، آخرت کی آسانیاں بھی عطا ہوں گی. تو اس چیز کا تو کوئی شک رہنا ہی نہیں چاہیے ایز اے مسلم ہمارے دماغ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری آگے کی منزلیں آسان کرے، قبر کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، ہماری مغفرت فرمائے. اپنی دوست کو اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں اگلے نام کے ساتھ حاضر ہوں گی، شاید اس میں کچھ اور فضائل ایسے جو ہیں ایڈ کروں گی جو آپ کو اچھے لگیں گے. کوئی آپ کے پاس کمنٹ میں کوئی آپ کے پاس اوپینین ہو، کوئی آپ مجھے رائے دینا چاہیں کہ اس چیز میں آپ یہ ایڈ کریں تو میں وہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. اگر آپ کی رائے کا جو ہے بہت زیادہ عزت کی جائے گی، آپ کی رائے کو سراہا جائے گا اور نظر میں بھی رکھا جائے گا، پوائنٹ میں بھی رکھا جائے گا ویڈیو بناتے ہوئے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو معاف کر دیجیے گا. دعاؤں کے ساتھ فی امان اللہ.